الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال ان آیات میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مشرکین عرب کی عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ گزشتہ نافرمان قوموں کے حالات، ان پر پیش آنے والے واقعات، حادثات بیان فرما رہے ہیں تاکہ نبی کے امتی ان حالات اور پیش آنے والے واقعات سے سبق حاصل کریں، اور سبق یہی ہے کہ انبیاء کی نافرمانی کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ ملے گی ہی، لیکن اس کا اثر عذاب کی شکل میں دنیا میں بھی اللہ ظاہر فرماتے رہتے ہیں۔ اس امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ برائیاں اسی طرح کی اس امت محمدیہ میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہمارے حبیب کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے بات اب تک بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہ سے کہ اے اللہ میری قوم کو، میری امت کو اس طرح عمومی عذاب میں مبتلا نہ کریے گا جس طرح آپ نے دیگر انبیاء کی امتوں کو آپ نے ہلاک کیا۔ اے اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کریے گا۔ لیکن کہیں کہیں اور کبھی کبھی اللہ اپنے غصے کا اظہار فرماتے رہتے ہیں، لیکن بیک وقت اس امت کو ایک دم ہلاک کر دیں، یہ امت بچی رہے گی، بچی رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر کی وجہ سے۔ بہرحال مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی، جن انبیاء کو اللہ نے بھیجا، جب جب ان کی تکذیب پر اصرار کیا گیا، جھٹلایا گیا، تو اللہ نے دنیا میں عذاب کی شکل میں ان سے بدلہ لیا، اور آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا۔
چنانچہ اس سلسلے میں اللہ نے اب تک قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے حالات اللہ نے بیان فرمائے۔ اب چوتھا واقعہ اس سورت کا اللہ قوم لوط کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، اسی طرح سورہ حجر 14ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی، جس کا آج کے زمانے میں جس گناہ کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور قانونی فراہمی جس کو دی جا رہی ہے، یہی گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بکثرت کیا کرتی تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے تختہ الٹ دیا، زمین سے اس قوم کو اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر دوبارہ زمین پر دے مارا۔ یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، یہاں اللہ نے اشارتاً بیان فرمایا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، اس لیے کہ یہاں عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل کو، اسی طرح حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل کو انسانی شکلوں میں بھیجا کہ جائیں پیغمبر سے یہ بات کہیں۔ یہ انسانی شکل میں آئے فرشتے حضرت لوط کے گھر میں اور آ کر کہا تو قوم نے یہ کہا، اچھا ہمیں تو منع کرتے ہو اور خود اپنے گھر میں اس طرح کے نوجوان لوگوں کو بلاتے ہو، اور یہ کہا کہ ہمیں ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام ڈرے کہ یہ مہمان ہیں، مہمان کے ساتھ بدسلوکی اگر ہو جائے گی تو حضرت لوط کو شرمندگی ہوگی۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے اور زبردستی گھر میں گھس گئے۔ حضرت لوط نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر پھیر دیا یا مار دیا، ان کی بینائی چلی گئی، ٹٹولتے ٹٹولتے گھر میں داخل ہوئے اور پھر واپس ہو گئے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں، نظر نہیں آیا، ڈپٹی بن گئے۔ آئے تھے اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، گئے ہیں تو آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ بہرحال ان فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، آپ نکل جائیں، اپنے خاندان والوں کو لے کر نکل جائیں، اور آپ کی بیوی آپ کے اہل خانہ میں سے نہ ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر گھر والوں کے اندر کوئی نافرمان پیدا ہو جائے تو وہ اہل ایمان کا اہل گھر والا نہیں بن سکتا۔ اب آپ دیکھیں ان کی بیوی جو بظاہر قوم کی بدکرداریوں میں شامل رہتی تھی یا ان کے ساتھ شامل رہتی تھی، حضرت لوط سے فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں، ان کو عذاب آ کر رہے گا۔ چنانچہ حضرت لوط اپنے چند افراد کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے اور فرشتوں نے اس بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ اللہ نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اب چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اس واقعے کو بھی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ معلوم یہ ہے کہ سب سے بہترین کتاب
زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے والی کتاب اگر کوئی ہے جو بہت آسان ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے ہر واقعے کے بعد اس مضمون کو دہرایا ہے۔ کیوں بار بار دہرا رہے ہیں اللہ اس مضمون کو؟ کہ مسلمان کسی طرح سمجھ جائیں کہ اگر ہماری کامیابی کا راز کسی میں چھپا ہوا ہے تو یہی قرآن کے اندر اس کو اپنا رہنما اور رہبر بنایا جائے، گزشتہ اقوام کے حالات سے سبق حاصل کیا جائے، اور جن کاموں سے گزشتہ اقوام کو اللہ نے روکا تھا ان سے باز آیا جائے۔ اسی چیز میں امت مسلمہ، امت محمدیہ کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اسی واقعے کو اللہ نے اشارتاً ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اب آپ کہیں گے ایک حضرت لوط کو جھٹلایا اور اللہ نے فرمایا پیغمبروں کی تکذیب کی۔ میں بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے انبیاء کی جماعت کو جھٹلانا ہے، اسی لیے اللہ نے ایک پیغمبر کے جھٹلانے کو تمام انبیاء کا جھٹلانا قرار دیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کا میہ برسایا، یعنی پتھر بھی برسائے اور ان کا تختہ بھی الٹا، سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت یعنی صبح کے وقت بچا لیا، لیکن ان کی بیوی ان کے اہل میں سے نہیں تھی، ان کو ہلاک کیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، یعنی اہل ایمان کو بچانا اور نافرمانوں کو ہلاک کرنا یہ اہل ایمان کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی صلہ دے دیتے ہیں، یعنی طوفانوں میں سے نکالنا، عذاب میں سے نکالنا، یہ اللہ کا کمال ہے، اور اللہ اہل ایمان کو اسی طرح بچایا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات میں میخ نکالتے رہے، یہ ایسا نہیں ویسا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یعنی آرگیومنٹ کرتے رہے، یہ نہیں کہ مان لیا جائے، طرح طرح سے اس میں اشکالات کرنا۔ اللہ کو دین کی بات میں کسی طرح کا قیل و قال برداشت نہیں ہے، جو کہہ دیا اللہ نے وہ حق ہے، سچ ہے، اس کو ایسے ہی مان لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کو اندھا کر دیا اور کہا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا، یعنی تختہ الٹ دیا ان کا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ،
اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی آدمی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی ہر ایک کو قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔